بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ افواج پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ کتنا نقصان دہ ہے اور یہ ہے کیا، اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے کیا نقصان ہوا، آج کے ویلاگ میں اس چیز کا ہم جائزہ لیں گے۔ ناظرین، یہ پروپیگنڈا فتنے کی ایک شکل ہے اور فتنے کے بارے میں کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی شدید تر ہے۔ اور یہ جو فتنہ ابھی برپا کیا جا رہا ہے اس کی پہلی قسط ریسنٹ ایئرز کے اندر ہم نے ارلی 2000s کے اندر دیکھی تھی کہ اسی طرح کا فتنہ افواج پاکستان کے اندر پیدا کیا گیا تھا اور عوام اور فوج کے اندر تفریق پیدا کی گئی تھی اور ود ان رینک اینڈ فائل آف پاکستان آرمی ایک کنفیوژن پیدا کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ دراصل آپ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اور فوجی افسروں اور جوانوں کے درمیان یہ ایک کنفیوژن پیدا کر دی گئی اور دشمنوں نے اس فتنے کو اتنا زیادہ منظم طریقے سے پیدا کیا اور ہمارے جو فوجی افسران ہیں کچھ، وہ اتنا زیادہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے کہ اس کنفیوژن کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے GHQ کے اندر استعفے تک بھیج دیے تھے۔ اور آگے چل کے پھر یہ جو فتنہ تھا، اس فتنے نے اتنی شکل اختیار کر لی کہ جو جتنے بھی یہ ٹیررسٹس کے اسپوکس پرسن تھے ان کو میڈیا کے اوپر کوریج اور اس طرح کا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ یہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو مرسنریز ہیں اور یہ ہمارے فوجی ہمارے ہی بندوں کو مار رہے ہیں۔ تو آگے چل کے پھر یہ ہوا کہ اس کی بابت فوج کے اندر ایک ڈیمورلائزیشن آئی اور اتنا زیادہ صورتحال جو سیریس ہو گئی تھی کہ فوجی افسران جو تھے وہ کینٹونمنٹ کے اندر ہی اپنے ہی میس سے یونٹ اور دفتر کے لیے وردی کے اندر موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ جنرل مشرف کے آخری دن اور جنرل کیانی کا پورا ٹائم تھا۔ پھر آگے چل کے جو ضرب عزم ہوتا ہے اور اس سے پہلے آپریشن راہ راست کے اندر پھر ایک صاحب نصب نے کہا کہ ان کو مارو، ان کی پور تک ان کو مارو اور ان کو اتنا مارو کہ یہ دہشت گرد مر جائے، اور اس کے ساتھ پھر فتنے کے ارتداد کے لیے اور دہشت گردوں کی مذمت اور ان کے خاتمے کے لیے پورے کا پورا فتویٰ لکھا گیا اور پھر یہ کنفیوژن ختم کی گئی، لیکن اس تک بہت نقصان ہو چکا تھا افواج پاکستان کا، ریاست پاکستان کا۔ اور ناظرین، یہ جو امیج ہوتا ہے افواج کا، یہ ان کا جو موٹیویشن ہوتا ہے، یہ مورال جو ہوتا ہے، یہی تو بنیادی چیز ہے۔ اگر موٹیویشن اور مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ فوج جنگ لڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں افغانستان کے اندر دنیا کی جو سب سے بہترین مشینری تھی وہ نیٹو اور انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کے پاس تھی۔ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ان کے پاس صرف اور صرف موٹیویشن اور مورال کی کمی تھی۔ یعنی آپ کے پاس مورال اور موٹیویشن ختم ہو جائے، دنیا کا سب سے بہترین اسلحہ بھی ہو تو آپ جنگ ہار جاتے ہیں، آپ خودکشیاں کرتے ہیں، آپ بہت سیریس مینٹل ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ہوا افغانستان کے اندر ان بیرونی فورسز کے ساتھ۔ اور یہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے پاس یہی تو ایک پرائیڈ ہے موٹیویشن کا کہ یہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، نیشن کے لیے، ملک کے لیے، دھرتی ماں کے لیے لڑتے ہیں۔ اف دس از گون واٹ از لیفٹ بیہائنڈ، موٹیویشن کیا رہ جائے گی لڑنے کی؟ تو یہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے یہ انتہائی ایک خطرناک کنفیوژن ہے، اور یہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے پلاٹوں کے لیے لڑتے ہیں، پینشنری بینیفٹس کے لیے لڑتے ہیں۔ تو بھائی پینشنری بینیفٹس اور یہ جو پرکس ہیں ریٹائرمنٹ پہ ہر سرکاری ملازم کو ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی جا کے ساؤتھ نارتھ وزیرستان اور فاٹا کے ریجن کے اندر جا کے ہارڈ کور ٹیررسٹ کے ساتھ یہ ملٹری آپریشنز کے اندر نہیں جاتا، اور انسان کو شوہ نفس پہ پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اس کے اپنی جان کا تحفظ۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان پیسہ بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچے چھوڑ دیتا ہے، ہر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے؟ فوجی سب سے پہلے اپنی جان دیتے ہیں، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے سر پہ کفن باندھ کے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سودو سے ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے جا کے لڑتے ہیں، اور ان کا مقصد کوئی یہ تھوڑی ہے کہ ان کو بعد میں پلاٹ مل لے، ان کو کوئی نشان حیدر مل رہا ہے۔ ان کا تو مقصد ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اگر آپ یہ چیز، یہ جو موٹیویشن ہے یہ نکال دیں گے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا. کیپٹن قادر شیر خان ادھر اتنی دلیری سے کرگل کے محاذ پہ لڑا تو وہ کوئی نشان حیدر کے لیے لڑا تھا؟ وہ تو فوج پاکستان تو شاید اس کو نشان حیدر دیتی بھی نہ. یہ تو دشمنوں نے اعتراف کیا کہ یہ جو کیپٹن قادر شیر لڑا ہے یہ ہی ڈیزروز ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ان پاکستان. پھر پاکستان نے دیا. اس کی جانے بھلا پاکستان کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا، اس نے تو پاکستان کے لیے جان قربان کر دی. تو یہ جو لوگ ادھر لڑتے ہیں وہ کوئی مانیٹری بینیفٹس کے لیے نہیں لڑتے، وہ تو ایک ساتھ ایک چیز ہے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. وہ جیسے سب کو ملتا ہے وہ ان کو بھی ملتا ہے. اور اگلی بات ناظرین یہ بات کرنی کہ ایک نوکری کر رہا ہے، یہ افسر ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا بھی افسر ہے، کسٹم ریلوے وابڈا کا بھی افسر ہے، لیکن اس کی اور اس کی تحفظ پاکستان میں بہت فرق ہے. ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور ہے، یہ فرق ہے. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ایک ظالم حکمران کے سامنے آپ نے کلمہ جہاد کو بلند کرنا ہے. تو یہ جا کے لڑتے ہیں ادھر اور بالکل آمنے سامنے لیتھل اور بالکل ہارڈ کور جنگ ہوتی ہے، اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اگر یہ بات کی جائے کہ یہ دعاؤں سے اور نمازوں وظیفوں اور حج اور زکاتوں سے اگر آپ نے ملک کا دفاع کرنا ہے تو یہ بات ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ. اگر ان وظیفوں سے اور دعاؤں سے ملک کا دفاع ہوتا تو یہ عراق کبھی تباہ نہ ہوتا، یہ شام، لیبیا، یمن، یہ سارا کا سارا جو عرب ورلڈ ہے یہ تباہ نہ ہوتا. ان کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، نمازوں کی، وظیفوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مضبوط عسکری قوت کا ہونا اشد ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے. آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ ایک لازمی چیز ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ موجودہ دنوں میں یہ دیکھیں کہ یہ جو یوکرین کی وار چل رہی ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یوکرینینز کے ساتھ. بھئی آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، مضبوط فوج نہیں ہے تو آپ دھر لیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات کرنی کہ ابھی تو ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یوکرین کے اعتبار سے یہ جنگ جتنی بڑھتی جا رہی ہے یہ پاکستان اور انڈیا اس ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اس سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ افواج پاکستان ہے. اور ناظرین یہ بات کرنی کہ معیشت ہی ضروری ہے، فوج ضروری نہیں ہے. فوج اور معیشت دونوں ضروری ہیں، دے آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب یہ دہشت گردی کی جنگ، یہ جو دہشت گردی تھی اپنے عروج پر تھی تو پاکستان کے اندر انرجی کرائسس بھی تھا، اکنامک کرائسس بھی تھا، اور پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہونی تو وہ دور کی بات، جو پاکستان کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ تھی یہ بھی پاکستانی اٹھا کے باہر ادھر ملیشیا میں، ادھر سری لنکا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اور یو ای کے اندر لے کے چلے گئے تھے. اور پاکستان کے اندر بہت ہی برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے، معیشت ہے، یہ پرندے کی مانند ہے، جدھر آگ ہوگی ادھر سے یہ پرندہ اڑ جائے گا. پھر افواج پاکستان نے یہ ساری کی ساری صورتحال کو کنٹرول کیا اور ادھر امن لے کے آئے، اور ضرب عضب ہوا، رد الفساد 1 اور 2 ہوا، اور اس کے بعد پھر جا کے قربانی ادھر جو ہے امن آیا، پھر پیسہ بھی آیا. اور ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ جو دشمنان پاکستان تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو کاٹ کر علیحدہ کر دیں، ہم جو ہے پاکستان کے حصے بکھرے کر دیں، بلوچستان کو علیحدہ کر دیں، کراچی کو کاٹ کے علیحدہ کر دیں، جی پی کو علیحدہ کر دیں. 2014 کے اندر انہوں نے نقشے بنائے ہوئے تھے. کس نے روکا اس سے؟ کراچی کے اندر ملٹری آپریشن ہوا، جو رینجرز نے یہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کیا. بلوچستان کے اندر یہ چیز ہوئی، فاٹا پاٹا پوری ریجن کے اندر یہ معاملہ ہوا. تو دشمنوں کو بتایا گیا کہ آپ یہ 2014 ہو یا آپ 2114 ہو، جو مرضی تاریخیں دیتے جائیں، پاکستان یہ قائم ہوا ہے اینڈ یہ قیامت کی صبح تک یہ قائم رہے گا. تو اس کی گارنٹی کون ہے؟ اس کو مینٹین کرنے کے لیے کون قربانی دے رہا؟ افواج پاکستان قربانی دے رہی ہیں. تو یہ بات کرنی کہ یہ ان کو تنقید کرنا یہ انتہائی وہ ایک
انتہائی ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ جو ادھر امن آیا ہے نا، اس کے لیے بہت قربانی ہوئی ہے. اور یہ جو گلشن پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں ان آرڈر ہیں، تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تبھی جا کے ادھر امن آیا ہے، اور بڑی دیر بعد آیا ہے، کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ افواج پاکستان کے خلاف یہ جو جتنی فتنہ گری ہو رہی ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کا کہیں آپ اعلی کار نہ بن جائیں. اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات تو جو فائنسٹ کریچر تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان میں بھی تھے. بعض اوقات آپ کو اعتراض تو اپنے سگے والد اور سگے بھائی اور سم ٹائم سب کی ماں کے اوپر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ ساری کے سارے ان رشتوں کو اور ایسے انسٹیٹیوشن فیملی کے کو باہر جو وہ اس کی تضحیق کرنا شروع کر دیں، تسلیل شروع کر دیں. اس سے آپ سب کا نقصان ہوگا. اور آپ ایک بات سن لیں، پاکستان کے اوپر تو سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ مضبوط فوج کے ساتھ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت سے نواز دیا. اس کے بعد پاکستان کا ڈیفینس جو ہے وہ انوینسیبل ہے. فوج نیوکلیر بام کی کسٹوڈین ہے، اور اس وجہ سے دشمنوں کو یہ پتہ ہے کہ ادھر میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا. لیکن آپ دیکھیں، جب ہلکی سی فوج جو ہے آپ کی کمزور تھی ایسٹ پاکستان کے اندر، تو ایسٹ پاکستان کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا گیا. اگر میں آپ کو بات بتاؤں، ایسٹ پاکستان میں بھی پاکستان کی فوج اسی طرح مضبوط ہوتی، ادھر مضبوط آپ کی ایئر فورس ہوتی، نیوی ہوتی، آرمی ہوتی، اور یہ سارا کا سارا سسٹم مضبوط ہوتا، تو پھر دشمن کی کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ کام کر سکتا، پاکستان کو توڑ سکتا. ادھر بھی دشمن نے بنگالیوں اور فوج کے درمیان تفریق پیدا کی تھی، اور مکتی باہنی آئی، پھر فوج کو مارا گیا اور گھیر کے مار دیا گیا اور پاکستان کو توڑ دیا گیا. تو آپ یہ سمجھیں، یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو فساد ہے، اس کا فوری تدارک پاکستان کے لیے، افواج کے لیے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے. تو آپ کہیں اس جو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں. جس کو جو بھی کسی سے اختلاف ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن افواج پاکستان کی جو ایک حرمت ہے، ان کے ساتھ جو پیار ہے، کیونکہ یہ انٹیگریشن کی علامت ہے، پاکستانیت کی علامت ہے، اس کو ڈیمیج نہ ہونے دیں. کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے، سب سے مضبوط ادارہ ہے، جس کو دشمنان پاکستان لہجہ لہجہ مسلسل جو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے اس کوشش کے اندر یوز ہو گئے تو سمجھے آپ نے پاکستان کا نقصان کیا. اور آپ اس چیز کا بالکل جو ہے وہ پورا دانشمندی سے خیال رکھیں کہ اپنے سیاسی اختلافات کے اندر اس ادارے کو آپ اپنی تنقید کا اس طرح نشانہ نہ بنا دیں کہ دشمن کے جو عزائم ہیں وہ پورے ہو جائیں. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا. نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.